بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم سے 10 محرم تک کسی بھی دن صرف ایک تسبیح پڑھ لے، محرم الحرام کی قسم ایسا نصیب کھلے گا، ناممکن ممکن میں بدل جائے گا۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسا وظیفہ آپ لوگوں کے حوالے کرنے جا رہی ہوں جو کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ میں پوری یقین سے کہتی ہوں کہ جو بندہ کسی بھی مشکل پریشانی میں ہے، کسی بھی حاجت سے ہے، وہ یہ عمل کر لے، انشاءاللہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ بے اولاد ہیں، سالوں سے بے اولاد ہیں، کسی بھی بیماری یا کسی بھی وجہ سے بے اولاد ہیں، تو رب کعبہ آپ کو اولاد سے نوازے گا۔ اگر آپ بیٹے کی خواہش مند ہیں تو بیٹے سے نوازیں گے۔ اگر آپ کسی نوکری کی تلاش میں ہیں تو بہترین نوکری سے نوازیں گے۔ اگر آپ کسی مشکل میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ وہ لوگ جو غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، بیٹی کے رشتے کی وجہ سے بے روزگاری کی وجہ سے، کاروباری مسائل کی وجہ سے، شادی میں رکاوٹوں کی وجہ سے، قرض کی ادائیگیوں کی وجہ سے، بے اولادی کی وجہ سے، خواہ وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، تو رب کعبہ کی قسم آپ پورے یقین سے یہ عمل کر لیجئے۔ یہ عمل کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، یہ کبھی کسی کے سامنے مایوس نہیں ہونے دیتا۔ جو بندہ 1 محرم سے 10 محرم الحرام تک کسی بھی دن ایک دن یہ عمل کر لے گا، انشاءاللہ رب کعبہ کی قسم اللہ کی ایک مرتبہ نظر کرم ہوگی تو آپ جس چیز کی نیت کریں گے وہ آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ خواتین و حضرات، ماہ محرم عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے۔ شجر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہہ کر اس کے شرف کو بیان کیا گیا ہے۔ اس ماہ کے دوران نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، خاص طور پر نفلی روزے زیادہ رکھنے چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نمازوں بعد سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ خاص طور پر یوم عاشوراء 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اس عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 1 محرم سے 10 محرم الحرام تک کسی بھی دن ایک بار لازمی یہ عمل کریں۔ آپ نے سب سے پہلے بازو مصلح پر بیٹھ جانا ہے۔ صبح فجر کے بعد کر لیں، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہن بھائی کے لیے، بیٹا ماں کے لیے، یا باپ کے لیے، میاں بیوی کے لیے، ایک دوسرے کے لیے آپ عمل کر سکتے ہیں، خود کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلح پر بیٹھ کر سجدے میں جانا ہے۔ عمل شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے کی حالت میں ہی آپ نے 11 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ استغفار کرنا ہے، رک کر، تڑپ کر، گڑ گڑا کر آپ نے استغفار کرنا ہے۔ طریقے سے کیجیے گا۔ ہر انسان اپنے ماضی کے گناہوں کو جانتا ہے۔ یہ میں وہ طریقہ کار بتا رہی ہوں کہ آپ اس عمل کے ساتھ جس طرح بتا رہی ہوں اس طریقے سے عمل کریے گا۔ انشاءاللہ 10 محرم الحرام تک بہترین رحمتوں برکتوں سے نوازا جائے گا۔ ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہو جائے گا، جو چاہے گا مقدر ہو جائے گا۔ سجدے میں 11 مرتبہ استغفار کرتے ہوئے، ماضی کے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے توبہ کرنی ہے۔ رو کر، تڑپ کر، شرمندگی سے آپ نے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ وہ رب معاف کرنے والی ذات ہے۔ جب آپ کے دل کو تسلی مل جائے کہ رب نے معاف فرما دیا ہے، سجدے کی حالت سے اٹھ جائیں۔ سجدے کی حالت سے اٹھتے ہی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ وہ تسبیح کیا کرنی ہے؟ 100 دانے کی تسبیح ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنی ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ثابت درود پڑھ سکتے ہیں جب آپ کا دھیان بھٹکانے والا کوئی نہ ہو، کیونکہ یہ شرطیہ عامل ہے۔ ایک ایسا عمل ہے جس میں بے اولادوں کو اولاد،
بے روزگاروں کو روزگار، مشکلات پریشانیاں ناممکن کو ممکن بنا دینے والا یہ عمل ہے۔ 1 محرم سے 10 محرم الحرام تک رب کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹ لیجئے، انشاءاللہ آنے والی ہزاروں نسلیں سلامت ہو جائیں گی، آباد ہو جائیں گی۔ کوئی سا بھی درود پڑھ لیجئے، درود ابراہیم پڑھ لیجئے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر جب سے 100 مرتبہ پڑھ لیا تو پھر آپ نے رب کعبہ کی پیاری پیاری ذات کے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات سے مخاطب ہونا ہے، التجا کرنی ہے، گزارش کرنی ہے، ان کے پیارے نواسوں سے گزارش کرنی ہے۔ ہاتھ آپ نے اٹھا لینے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ دعا کی حالت میں 21 مرتبہ نہایت عقیدت محبت سے ٹھہر کر سورہ کوثر پڑھیے۔ نیت میں رکھیے اپنا مقصد بے اولادی ہے یا بے اولادی کے علاوہ بے روزگاری ہے یا بیٹی کی خواہش ہے، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کوئی بھی مقصد ہے، کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ قرض کی ادائیگیوں کے لیے، مقدمات سے نجات کے لیے، کسی بھی مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ٹھہر کر محبت سے سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے رب کعبہ کی پیارے محبوب کی بیٹی سے التجا کرنی ہے کہ میں نے درود شریف پڑھا، سچی توبہ کی، میں آج نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ اس توبہ کے بعد 5 وقت کی نماز ادا کروں گی، حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کروں گی یا کروں گا، بڑوں کا احترام کروں گا یا کروں گی، انشاءاللہ خلوص نیت سے توبہ قبول کروا لی۔ درود ابراہیم کی تسبیح اور سورہ کوثر جو میں نے پڑھی، جس ترتیب سے پڑھی میں نذرانہ عقیدت آپ کی جھولی میں پیش کرتی ہوں۔ میرے ذکر اذکار کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہوئے میری سفارش کیجیے۔ اپنے بابا سے محمد مصطفیٰ رب کے سامنے میرے لیے سفارش کر دیں کہ میری بھی اولادی ختم ہو جائے، میری بے روزگاری ختم ہو جائے، میری جو کوئی بھی مشکلات پریشانی ہے، اسی طرح سیدہ کائنات سے، ان کے بابا جان سے اور محمد مصطفیٰ رب کے سامنے پیش کروا لیجئے۔ رب کعبہ نے ان ہستیوں کی دعا کبھی نہیں ٹالی۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد فوراً ابرا ہوگا۔ یہ عمل آپ 1 محرم سے 10 محرم تک کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ صرف ایک تسبیح کا عمل ہے، 5 سے 10 منٹ کا یہ عمل ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔